تو دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی جو گزارتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کسی نہ کسی طرز پہ گزار رہا ہوتا ہے، اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ کہیں نہ کہیں سے ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر چونکہ مسلمانوں کی بات کروں گا کہ اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جو براٹ اپ ہوتا ہے اور جو کچھ بچپن سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ بچپن سے ہی بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز چل رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں، تو ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی لائف ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہ بڑی زبردست لائف ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا وہ لباس پہنتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی لباس ویسے ہی پہنیں، جو پرفیومز وہ یوز کرتے ہیں ہم بھی کوشش کریں ہم بھی یہی پرفیومز یوز کریں، ان کی جس طرح کی لکس ہیں ہماری بھی لکس ویسے ہی ہونی چاہیے۔ وہ صبح کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی ترتیب بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ان کا لیونگ روم کیسا ہے ہمارا لیونگ روم ویسا ہونا چاہیے، ان کا بیڈ روم کیسا ہے ہمارا بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ایک میسج ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑی زبردست زندگی ہے، اور اسی کو کاپی کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے بارے میں اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو جب اس مائنڈ سیٹ سے گزارے گا تو وہ کبھی بھی سچا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا اور نہ ہی وہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسلام کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کرتا، کیونکہ ایک مسلمان کہلاتا ہی اس وقت ہے جب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو صرف کلمہ پڑھ لینا اس کی لیگل آئیڈینٹی تو ایک مسلم کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک مسلمان کے طور پہ زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بتایا وہ کیا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ اب یہ قید خانہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ذرا ایک کانسیپٹ ذہن میں لائیے، یا ایک امیج لے کے آئیے کہ ایک جو قید خانہ ہوتا ہے، ایک جیل ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کانسیپٹ۔ اس کے اندر حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور پھر نہ صرف باؤنڈریز ہوتی ہیں بلکہ وہاں پہ رہنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے تو جب اس کو کھانا ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیفائنڈ کھانے وہاں پہ موجود ہیں اس نے وہی کھانے ہیں۔ اس کو سونے کے لیے جو بستر دیا جاتا ہے، جس طرح کا بستر ہے اس نے وہیں پہ سونا ہے۔ جو لباس ہے اس کو لباس ایک خاص طرح کا بتایا جاتا ہے، آپ نے یہ لباس پہننا ہے، وہی لباس پہنتا ہے۔ تو وہ اسی طریقے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بحیثیت مسلمان، اللہ نے ہمارے لیے جو دنیا کی زندگی بنائی ہے وہ قید خانہ بنایا ہے۔ قید خانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے ہر چیز کرتے رہیں۔ جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا، جو میرا دل چاہے گا میں پہنوں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں پہنوں گا، جو چیز کھانے کا دل چاہے گا کھاؤں گا، جو چیز نہیں کھانے کا دل چاہے گا نہیں کھاؤں گا۔ ہر چیز میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو وہ قید بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ قید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا پابند کیا ہے، باؤنڈریز دی ہیں کہ ودن دوز باؤنڈریز تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور وہ جو باؤنڈری ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باؤنڈری اتنی بڑی رکھی ہمارے لیے کہ ہم اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اس کے مطابق پوری کرو۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قید رکھی وہ قید ایسی نہیں رکھی کہ جو کہ ہمارے لیے جس کو فالو کرنا مشکل ہو۔ اب اگر آپ جیل کی ایگزامپل لیں
تو کچھ جیل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی جہاں پہ آپ سمجھیں کہ جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کی زندگی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہاں پہ لیٹنے کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے. کچھ ایسے جیل بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ جو ہے وہ قیدیوں کو کیا کہا جاتا ہے آپ زمین پہ لیٹیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پراپر کھانا کوئی نہیں، بجلی کا ارینجمنٹ کوئی نہیں، وہاں پہ ان کے لیے کوئی لباس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں، کوئی پاکیزگی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں. تو اس قسم کے بھی جیل ہوتے ہیں. اور کچھ جیلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے لیوش جیل ہوتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو اپنی زندگی باہر گزار رہا ہوتا ہے اس سے بہتر لیونگ سٹینڈرڈز کچھ جیلز کے اندر ہوتے ہیں. یورپ کے اندر آپ چلے جائیں اور یو ایس وغیرہ کے اندر ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو جیلز ہیں وہ بڑے اچھے سٹینڈرڈ کے بھی جیلز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں اللہ نے یہ جو جیل دیا ہے، یہ قید خانہ دیا ہے، یہ ایک لیوش قسم کا قید خانہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسا قید خانہ نہیں دیا کہ جس کے اندر رہنا مشکل ہو. ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ اپنی مرضی کر سکو. چند چیزوں کو اللہ نے منع کیا، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو مرضی کرو. چند کھانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا کہ یہ چند کھانے ان کو مت کھاؤ، اس کے علاوہ ساری چیز تمہارے لیے کھلی ہے، جو مرضی کھاؤ. چند پینے کی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا، اس کے علاوہ سارے مشروبات ہیں وہ اللہ نے حلال کیے، پیو. اسی طریقے سے خواہش پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہش تم پوری نہیں کرو. مردوں کے اندر عورتوں کی اٹریکشن رکھی، عورتوں کے اندر مردوں کی اٹریکشن رکھی. اور یہ نہیں کہا کہ اب اٹریکشن ہے تو تم ایک دوسرے سے خواہش نہیں پوری کر سکتے، بلکہ کہا کہ بالکل پوری کرو، لیکن ایک طریقہ ہے، نکاح کرو، اپنی خواہش پوری کرو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ قید خانہ تمہیں دیا، لیکن وہ قید خانہ ودن اٹ سیلف بہت خوبصورت ہے. جب ایک مسلمان اپنے آپ کو اس قید خانے کا پابند کر دیتا ہے تو وہ ظاہری طور پہ اس کو لگتا ہے کہ میری کچھ باؤنڈریز ہیں، لیکن ود ان دوز باؤنڈریز ہم اپنی زندگی کی آلموسٹ